اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ شح نفس انسان کو اپنے پیچھے لگاتی ہے تو انسان بخل کا ارتکاب کرتا ہے، پھر انسان اپنے مال کو بھی روکتا ہے، اپنی ہر چیز کو روکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی شح نفس سے بچائے، لیکن اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، قرآن میں یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے شح نفس سے بھی بچایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ بھی سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ ایثار کرتے تھے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، اور یہ بھی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شح نفس سے بھی اپنی حفاظت کر لی، اور جو اس سے بچ گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ شح نفس سے بچے ہوئے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ یہ کامیاب لوگ۔ لہذا ایسی ہستیوں کے بارے میں کسی ایسے واقعے کی بنیاد پر، اس کا تو مطلب یہ ہوگا اگر 61 ہجری کے واقعے کی بنیاد پر ہم سب کوئی دین وضع کر سکتے ہیں، 61 ہجری کے واقعے کی بنیاد پر کوئی ہم اپنے خیالات کی بنیاد پر ہم کوئی دین وضع کر سکتے ہیں، کوئی خود شریعت گھڑ سکتے ہیں، تو پھر آج کے کسی واقعے کی بنیاد پر کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا دل کرے میں اپنے واقعے کی بنیاد پر کر لوں، آپ کا دل کرے آپ اپنے واقعے کی بنیاد پر کر لیں۔ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، وہ اکیلے شہید نہیں ہیں تاریخ اسلام کے۔ اسلام کی تو ساری کی ساری تاریخ شہداء سے عبارت ہے، شہداء کے خون سے عبارت ہے۔ اگر آپ ایک ایک شہید کو لینا شروع کر دیں تو تاریخ اگر شریعت گھڑنا شروع کر دے اور تاریخ شریعت کی بنیاد بننا شروع کر دے، تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے پیچھے جائیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے شہید کیے گئے ہیں، ان کو زہر دیا گیا، وہ تبھی موت نہیں مرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، 3 دفعہ زہر دیا گیا، اور تیسری دفعہ زہر اثر کر گیا، شہید کیا گیا۔ پھر اس سے پیچھے جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا۔ پھر اس سے پیچھے جائیے، یعنی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے دین کی بنیاد بن سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے باپ ہیں، باپ کی شہادت دین کی بنیاد کیوں نہیں بنتی؟ وہاں جو ماحول بنا ہے، جو ان کو شہید کرنے والے ہیں، وہ دین کی بنیاد کیوں نہیں بنتا؟ پھر آپ اس کے پیچھے چلے جائیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اللہ اکبر، اور پھر اس کے پیچھے چلے جائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ یہ عثمان غنی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ اکیلے بھی ایک جاری کیا تھا۔ وہ سرٹیفکیٹ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، وہ جو سرٹیفکیٹ 10 لوگوں کو ایک ہی حدیث میں نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتائے، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 1000 دینار جیش الاسرہ کے موقع پر یوں آستین میں چھپائے ہوئے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، 1000 دینار، 1000 اشرفیاں۔ وہ موقع جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیش الاسرہ تھا، تنگی کا موقع تھا، وہ موقع جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی کہ ایک آدمی گیا، ساری رات اس نے مزدوری کی، تھوڑی سی کھجوریں ملی، آدھی گھر لے گیا، آدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی کہ میں کہیں اجر سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈھیر تھا چندے کا، آپ نے وہ کھجوریں لی، اس کے اوپر پھیلا دی کہ یہ بڑی برکت والی کھجوریں ہیں کہ اس نے ساری رات محنت کر کے وہ پیش کی ہیں۔ تو اس موقع پر اگر 1000 اشرفیاں آ جائیں، 1000 دینار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، نکالا، اتنے خوش ہوئے
اس کو آپ اچھالتے جاتے تھے. آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں. آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں. اللہ اکبر. اور آج کے بعد کوئی اگر غلط عمل بھی اس سے سرزد ہوگا، اس سے کوئی غلطی بھی ہوگی، اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا. ما ضر عثمان ما عمل. وہ بھی شہید کر دیے گئے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید کر دیے گئے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے. یہ لڑی ہے، یہ چین ہے. اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو شہید کرنے والا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، جس نے لاش کا مسئلہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ مسلمان تو تم ہو گئے ہو، میرے دل میں تمہارے لیے نفرت نہیں، لیکن چونکہ تم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، لہذا مجھے اچھا نہیں لگتا تیرے ساتھ بیٹھ، تو میرے سامنے نہ آیا. اسلام قبول کیا اور ہمیشہ پھر جنگوں میں اور محاذ جنگ پہ رہے وحشی، اور وہیں جان دے دی، اور اللہ کے یعنی اپنی جان کو اعلاء کلمت اللہ کے سپرد کر دیا. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کہ قربانیاں کیا ہیں اس پوری داستان میں. جہاں آپ کو ایک سے ایک بڑی شہادت ملتی ہے، آپ کسی ایک واقعے کو لے کر بلا شبہ نواسہ رسول ہیں، بلا شبہ مظلومیت کے عالم میں ہوئے ہیں، بلا شبہ بڑے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. انہوں نے بڑا ظلم کیا، صرف حضرت حسین پر نہیں، پوری امت مسلمہ پر ظلم کیا، کیونکہ حضرت حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور عین ایمان ہے. لیکن اس کو دین کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اس کو شریعت کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اور اس بنیاد پر صحابہ کرام جیسی ہستیوں کے خلاف زبان نہیں کھولی جا سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق. آخر دعوانا الحمد